بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا اور ان دو غلطیوں کا آپ نے خاص خیال رکھا تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے مال و دولت میں اس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، دنیا ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی اگر آپ نے حدیث میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا تو۔ اگر آپ نے ان دو غلطیوں کو نہ چھوڑا تو اس کا آپ کو فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ فائدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، آپ کو ثواب تو ملے گا اس کا، کیونکہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، لیکن اس وظیفے کی تاثیر آپ کو نہیں ہوگی، اس وظیفے کی فضیلت سے آپ محروم ہوں گے، اس وظیفے کی جو برکات ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بس آپ نے ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے وظیفے کا وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس وقت وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے صبح صادق سے لے کر نماز فجر کی فجر تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کی فرائض سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز فجر کی سنتوں سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وقت ہو تو سنتوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ 7 سے 8 منٹ کا وقت لگتا ہے اس وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے اگر آپ کے پاس سنتوں کے بعد وقت ہے تو آپ کر لیجئے، نہیں تو سنتوں سے پہلے آپ نے وقت نکال کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں خیال یہ رکھیں کہ تہجد کا وقت نہ ہو، بلکہ صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ دوسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تعداد کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ حدیث میں 100 بار اس وظیفے کا حکم آیا ہے، تو آپ نے نہ تو 99 بار کرنا ہے اور نہ ہی 101 بار کرنا ہے، بلکہ 100 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں کی دعا اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہاں غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ تو اس صحابی رسول نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے بے بہا رزق سے نوازا، اتنا مال و دولت اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا آپ کے پیچھے آئے، تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس وظیفے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا ناک رگڑتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق، مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ آخر میں 2 غلطیوں کو آپ نے دوبارہ ذہن نشین کر لینا ہے۔ ایک تو اپنے وقت کا خیال لازمی کرنا ہے، اور دوسرے تعداد کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واسلام۔